کیا زبردست علمی حدیث ہے بھائی. اور ابراہیم علیہ السلام ہمیں السلام علیکم بھیج رہے ہیں اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی زبردست باتیں ہم تک پہنچائی اور کتنے خیر خواہ تھے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام کو کہا کہ امت کو میرا سلام کہنا، اور پھر ان کو بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور یہاں کے جو درخت ہیں وہ سمجھ لو تم خود لگاؤ جتنے لگا سکتے ہو. سبحان اللہ کہو گے وہاں ایک درخت لگے گا، الحمدللہ کہو گے وہاں ایک پھلدار درخت لگے گا، اللہ اکبر کہو گے درخت لگے گا، لا الہ الا اللہ کہو گے وہاں درخت لگے گا. آپ کی اپنی مرضی اور ہمت ہے، اپنے باغ جتنے مرضی وہاں گنیرے کریں. اور وہاں اسی سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اور نعمتیں بھی اسی طریقے سے جو بھی آج یہاں عمل کی دنیا ہے اور کل وہاں جزا اور سزا کی دنیا ہوگی. جو یہاں اچھے عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو وہاں بے حساب اجر دیا جائے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو کہا گیا کہ ابراہیم کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور فرمایا ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے تھے. ایسے اولو العزم پیغمبر تھے کہ شرک کے دشمن گزرے ہیں اور توحید کے دیوانے گزرے ہیں، اور کسی کی پرواہ نہ کرنے والے، نہ تھکنے والے، نہ جھکنے والے، اور کوئی لین دین نہیں کفر و شرک کے ساتھ. اور ہر جگہ مالک نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے فرمایا وما کان من المشرکین، اور شرک کا ایک معمولی سا دبا بھی ان کے نامہ اعمال کے اوپر نہیں تھا. اور جب مالک نے کہا کہ اسلم میرے فرما بردار بنو، تو فوراً کہنے لگے میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا. پھر کون سی مصیبت نہیں جیلی ہے، کون سی آزمائشوں سے نہیں گزرے. ہر پیپر میں 100/100 100/100 100/100. آخر پیپر لینے والے نے کہا بس ابراہیم بس، اب میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا، یعنی امام الموحدین. کہ توحید جس کو سیکھنا یا توحید کے راستے پر چلنا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے. صحابہ اکرام کے اندر وہ جوش اور جذبہ وہ ایسے نہیں آیا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھے تھے انہوں نے. اور مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ مشرکو، بت پرستو، ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے والے تھے. بالکل یہی بات آج اس امت کے ان سارے فرقوں کو کہی جا سکتی ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا علی انجینئر ہو یا اس کا استاد اسحاق ہو یا یوسف زئی ہو، جتنے بھی ہیں، طارق جمیل ہو یا طاہر القادری ہو، فضل الرحمان ہو یا خلیل الرحمان ہو یا منور سلطان ہو، ان کو کیا نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ وہ موحد گزرے ہیں، مجاہد گزرے ہیں، اور یہ مشرک ہیں. ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے. کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو اور وہ حرام خور نہ ہو. سارے کے سارے یہ حرام خوری کے اوپر انہوں نے ایکا کر لیا. اس بکسے کے اوپر، یہ جو چندے کا بکسہ ہے، اس کے اوپر سب نے ایکا کر لیا ہے. اور بریلوی ہوں وہ بھی اجرت لیتے ہیں، اذان کی اجرت، نماز پڑھانے کی اجرت. دیوبندی ہوں وہ بھی اجرتی ہیں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، یہاں کے سارے اجرت کے اوپر ایکا کر لیا ہے. اور اللہ کی کتاب اس کو حرام اور ناجائز قرار دیتی ہے. اور نبی علیہ السلام کہیں کہ دیکھو قرآن کو پڑھو پڑھاؤ، لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیوں خلاف ہیں یہ سارے؟ حتیٰ کہ علی انجینئر بھی ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، کیونکہ اس نے صحیح ٹھیک معنوں میں ان کے بڑوں کی اور کفر و شرک کی اس نے جو ہے نا تیا پانچا کیا اس اللہ کے بندے نے. قبر پرستی کی بنیادوں کو کھیڑ دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی وجہ سے یہ سارے چڑھتے ہیں. بہرحال ہر ایک اپنے انجام کو پہنچے گا. جو نیک کام کرے گا وہ وہاں پر اچھا انجام پائے گا، اور جو برے کام کرے گا، شرک اور کفر کو نہیں چھوڑے گا، شرک اور کفر کرنے والوں کو اپنا امام بنائے گا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے گا، تو آخرت میں اس کے حصے میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.